جنہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں گے اور بالکل ہم پیسفل ماحول میں، کوئی شک نہیں ہے ماحول پیسفل نظر آیا، ووٹر آئے اور تمام پاکستان سے بوڑھے جوان بیمار ایک ہی امید لے کر کے پاکستان میں تبدیلی لے آئیں گے. اور اس تمام ظلم کے باوجود جو روا رکھا گیا اس پورے آخری سال کے اندر، جو ظلم روا رکھا گیا، جو فنڈامنٹل رائٹس پامال کیے گئے، آپ کے سامنے ہے کہ جس کے اندر پی ٹی آئی کا سب سے پہلے انہوں نے الیکشن کے پریٹیکسٹ کے اوپر الیکشن سمبل سے محروم کر دیا، اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی روک دیا کہ تم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. آپ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی نام استعمال نہیں کر سکتے. یہ آرٹیکل 17 آف دی فنڈامنٹل رائٹس جس میں انشرائنڈ ہیں کانسٹیٹیوشن میں، سرحن اس کی وائلیشن کی گئی. ایک نہیں، میں آپ کو ایک سیریز آف ججمنٹ یہاں پہ گنانے کو تیار ہوں جہاں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 17 کے تحت یہ فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے پولیٹیکل پارٹی کی فارمیشن، اور پولیٹیکل پارٹی کی فارمیشن کس کام کے لیے ہے؟ وہ الیکشن تک، ووٹنگ تک، فارمیشن آف گورنمنٹ تک اس کا فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے، اور وہ کام اس نے کرنا ہے. اس سے محرومی کے لیے یہ سارا کھیل تھا جو کھیلا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں یہ کھیل کھیلا گیا، رات کے ایک خاص وقت تک جب دیکھا کہ معاملات تو ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو تمام الیکٹرانک میڈیا کو بند کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ اب آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ آف رزلٹ نہیں کرنی. اور اس پرٹیکولر کانسٹیچوئنسی N130 جس کو میں کیونکہ کنڈکٹ کر رہا ہوں اس لیے اس کے پورے انز اینڈ آؤٹ سے واقف ہوں، ایک سینئر پولیس آفیسر، بہت سارے پولیس جونیئر آفیسرز کو لے کے اندر جاتے ہیں RO کے کمرے میں، اور فورسبلی پولنگ ایجنٹ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے تھے ان کو فورسبلی ہی واز پشڈ آؤٹ آف دی روم، اور کمرہ اندر سے بند کر دیا گیا. اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد پتہ لگا کہ ریٹرننگ آفیسر صاحب کو بھی کمرے سے باہر نکال دیا گیا، اور ان کی جگہ ایک نئے ریٹرننگ آفیسر کو لایا گیا. اگر ان کے ٹائم اور ڈیٹس کو دیکھیں تو اور الارمنگ صورتحال ہے، لیکن یہ ایویڈنس کی باتیں ہیں، میں آپ کو کیا اس کی ڈیٹیل بتاؤں. آج نہیں تو کل جب ٹرائل ہوگا تو یہ ساری باتیں وہاں کھل کے سامنے آ جائیں گی. لیکن اس کے نئے کے آنے کے بعد فارم 47 تیار کیا گیا، اور فارم 47 میں جو میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ ایک ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو کس طریقے سے اس کی جیت کا اعلان ہوا، اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے میاں نواز شریف میں وہ نہ مورل کرج تھی، نہ مورالٹی کا خیال تھا، نہ اخلاقیات کا خیال آیا، نہ کسی دین، مذہب اور سچائی اور آرٹیکل 62 اور 63 اور کانسٹیٹیوشن کا بھی خیال نہیں آیا. انہوں نے یہ فیبریکیٹڈ رزلٹ کو اپنی جیت کا سہرا بنایا، اور اس منافقت اور جھوٹ کے ساتھ پارلیمنٹ میں ایز ممبر آف دی نیشنل اسمبلی حلقہ 130 کا حلف بھی اٹھا لیا. آپ سب جانتے ہیں یہ کوئی چھپی بات نہیں کہ آرٹیکل 62 اور 63 کے پیش نظر جو شخص اس طرح سے جھوٹ بولے گا اور جھوٹا حلف نامہ دے گا
وہ اس کے اندر اس کا ٹرائل ہے. ابھی سپریم کورٹ نے اس کی سزا عمر لائف ٹائم سے کم کر کے 5 سال کر دی. تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو میاں صاحب آئندہ 5 سال کے لیے دوبارہ ڈسکوالیفائڈ ہیں. لیکن سرمایہ دار کا نہ کوئی ضمیر ہوتا ہے, نہ کوئی ملک ہوتا ہے, نہ کوئی نیشنلٹی ہوتی ہے, اور اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھ لیا یہاں پر. میں آپ کے سامنے یہ کہنا, یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ملک ایک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. یہاں پر قوم کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو یہ خیال خام ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ حکومت بن گئی ہے اور ملک چل پڑے گا. ایک میجورٹی کے رائٹ کو آپ اس طرح سے پامال کر کے جھوٹے اوتھ کی بنیاد کے اوپر, جھوٹے حلف ناموں کی بنیاد کے اوپر اگر حکومت کی فارمیشن ہوگی تو یہ نظام نہیں چلے گا. یہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہے. پاکستان کے آئین کا پریمبل میں آپ کے سامنے 3 سینٹنس صرف, آپ کا وقت کا مجھے ادراک ہے. پریمبل کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. اور وہ chosen representatives جو ہیں وہ جو ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر الیکشن کی بنیاد کے اوپر میجورٹی ووٹ لے کر آئیں گے. اس پوری قوم نے اپنی غربت کے باوجود, اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود, تمام تر خوف اور ظلم کے باوجود اپنا سب سے طاقتور ہتھیار استعمال کیا 8 فروری کو. میں سلام کرتا ہوں پاکستانی قوم کو. اس تمام ظلم و بربریت کے باوجود انہوں نے اپنا سب سے طاقتور ہتھیار, اور وہ ووٹ تھا 8 فروری کو, وہ ایکسرسائز کیا, استعمال کیا. اور اس ووٹ کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس پارٹی کو, جس کو ہر طریقے سے آپ نے لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی ہے, اس کو ہر طریقے سے توڑ پھوڑ کا شکار کیا, جس کے لیڈر کو آپ نے ناجائز جیل کے اندر بند کر رکھا ہے جھوٹی سزاؤں کی بنیاد کے اوپر. 5 منٹ میں وہ کیس جو ہیں ان کی سزاؤں, نہ صرف کہ وہ سزائیں جو ہیں ان کی ختم ہو سماعت ہو تو ختم ہو جائیں گی, 3 ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس چلنا چاہیے جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں.